جسے چاہیں اس کو نواز دیں، یہ در حبیب کی بات ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے ہماری، جہاں کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے۔ اب وہ کتنی بڑی زندگی ہے، وہ کتنا لمبا سفر ہے، اس کو میں تھوڑا سا علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک تمثیل کے ذریعے اسے پیش فرمایا ہے، ایک بزرگ کے واقعے کے ذریعے اسے میں سمجھا دوں۔ قیامت اور قبر، وہاں کی زندگی اور وہاں کا میدان کتنا وسیع ہے، اسے سمجھنا ہو تو فرماتے ہیں کہ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو وہیں کی زندگی کو اور وہیں کی دنیا کو وہ دنیا سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اب یہاں سے مجھے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ بچہ معرض وجود میں آتا ہے، زمین پر اسے آنا ہوتا ہے، تو وہ بچہ جلدی سے زمین پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نہ جانے ماں کتنے درد کے جھٹکے برداشت کرتی ہے، تب جا کر وہ بچہ باہر آتا ہے اور آتے ہی رونا شروع کر دیتا ہے کہ کہاں آ گیا میں۔ تو وہ ماں کے پیٹ والی دنیا کو بڑی دنیا تصور کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ دنیا بہت اچھی ہے، یہاں سے جا کر کیا ہوگا۔ وہیں پر وہ سب بڑی دنیا تصور کر کے شکم مادر میں رہنے کو اچھا محسوس کرتا تھا، اور جیسے ہی دنیا میں آیا رونا شروع کر دیا۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب دنیا دیکھا، یا یہ تو بہت بڑی ہے، تو پھر اس میں مست ہو گیا اور سوچا کہ نہیں، وہاں سے یہ جگہ بہتر ہے۔ ماں کا پیٹ تو اتنا تھا، وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ دنیا تو دیکھو، یہاں پہاڑ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، درخت ہیں، پانی ہے، آب و ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ تو آدمی اس دنیا میں آتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کتنی بڑی دنیا ہے، کتنی بڑی دنیا، کتنی ساری چیزیں یہاں پر ہیں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ماں کے پیٹ کے دور سے نکلا، دنیا کے دور میں آیا، اور پھر اس دنیا سے نکل کر وہ قبر میں جائے گا، تو جانے کے لیے قبر میں بھی کوئی تیار نہیں۔ جیسے ماں کے پیٹ سے آدمی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ایسے ہی اس دنیا سے آدمی قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہے کوئی مرنے کے لیے تیار؟ ارے مرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، کسی مردے کے پاس آدمی کھڑے ہونے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ خود میری اپنی جگہ پر مجھے سلا نہ دے۔ مردے کو غسل دینے کے لیے آدمی ڈرتا ہے، اتنی گھبراہٹ ہوتی۔ تو آدمی کا لگاؤ اس دنیا سے اتنا ہو گیا، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا، اتنی ساری چیزیں، مکان، گھر بار، گاڑی، بنگلو، پیسہ، عیش کی ساری چیزیں یہاں پر ہیں، یہ چھٹنی نہیں چاہیے، یہ پھر کہاں سے ملے گی؟ تو فرماتے نہیں، جس طرح ماں کے پیٹ میں رہنے والا انسان اسی دنیا کو بڑی دنیا تصور کرتا، اور پھر اس دنیا میں آنے کے بعد سوچتا ہے کہ یہ دنیا ماں کے پیٹ کی دنیا سے بڑی ہے، ایسے ہی جب قبر میں جائے گا اور ایمان والا ہوگا تو اس کی قبر اتنی کشادہ ہوگی کہ جانے سے پہلے تو رو رہا تھا، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ جنت کا باغ جب بن جائے گی تو وہ سوچے گا کہ اس دنیا سے تو یہ دنیا بہتر ہے، اس دنیا سے۔ لیکن مومن کے لیے، مومن کے لیے اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو جس کسی کے لیے جنت کا باغ قبر بن جائے،
جس کسی کے لیے جنت کا باغ قبر بن جائے، اس کے لیے حد نگاہ تک اس کے لیے جنت اس باغ کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ فرمایا گیا جنت تک اس کی قبر کو کھول دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی سے اس کے اندر قبر میں اسے ہوا آتی رہتی ہے۔ تو پھر آدمی سوچتا ہے یہ دنیا کتنی اچھی ہے، پھر وہ قبر سے نکلنا نہیں چاہتا، سوچتا ہے بس یہیں مزے سے پڑے رہو۔ تو یہ تیسرا دور انسان کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر قبر سے محشر تک جانے کے لیے اس کا دل نہیں مانتا، سوچتا ہے یہ دنیا کتنی اچھی ہے، یہ دور کتنا اچھا ہے، یہ جگہ کتنی اچھی، بس یہی مزے سے پڑے رہو۔ لیکن نہیں، پھر وہاں سے بھی اسے نکالا جائے گا اور میدان قیامت بپا، میدان محشر بپا، اور پھر بندہ وہاں سے نکلے گا اور نکل کر خوش نصیبوں کو میرا مولا ان کی قبر سے نکلتے وقت ہی سواری عطا کر دے گا اور وہ سواری پر بیٹھ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جب بندہ جنت میں پہنچے گا تو دیکھ کر کہے گا اب تو یہاں سے نکلنا ہے ہی نہیں، اس جگہ سے بہتر کوئی دوسری جگہ ہے ہی نہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کے بعد جنتیوں سے پوچھا جائے گا کوئی تمنا ہے دنیا میں جانا؟ نہیں مولا، جو مزہ جنت میں ہے وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہہ دیا کہ جو ایک بار جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ٹیمپریری نہیں، پرماننٹ وہاں کا ریزیڈنٹ ہو گیا، اب وہاں سے اسے نہیں نکالا جائے گا۔ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں وہ رہے گا، ہمیشہ۔